اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کے انجام بد کا ذکر تھا، اور آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص جو ایمان والا اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کسی بھی صورت عذاب نازل نہیں فرماتا۔ 6 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو، کسی کے اندر کوئی خامی دیکھو، کسی کا کوئی عیب دیکھو تو اسے چھپا لو، شریعت کا منشا یہی ہے۔ ہاں، اگر کسی برائی سے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو رہا ہو یا اس کا اندیشہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی یہی پسند کرتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے۔ اس کے بعد یہود کی سرکشی کو بیان فرمایا کہ جو یہود ہیں یہ آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا قتل کرتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہیں کہ ان کا کردار اچھا نہیں، ان کے پاس بیٹا بن شوہر کے کیسے آ گیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر فرمایا۔ عیسائی نصارہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ مل کر خدا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، اور جبریل امین، یہ 3 مل کر خدا بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں۔ اور آیت نمبر 180 کے اندر بیان فرمایا کہ دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قرار دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا قرار دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا تسلیم کرنا، یہ سراسر دین کے خلاف ہے اور غلو ہے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ سورۃ النساء کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ نے قریبی چند ورثاء کے حقوق اور حصوں کا ذکر فرمایا، جس کی تفصیلات سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کے اندر گزر چکی ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی 5ویں صورت ہے قرآن کریم کے اندر، یعنی کہ اس کا ترتیب توقیفی 5واں ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 112 نمبر پر نازل ہوئی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کل صورتیں 114 ہیں، اور یہ صورت 112 نمبر پر نازل ہوئی، یعنی بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ 120 اس کی آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس کا نام جو مائدہ رکھا گیا، دراصل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ایک دسترخوان نازل کیا۔ ان کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسمان سے کھانوں کا سجا ہوا دسترخوان نازل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دسترخوان نازل کر دیا۔ دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے، یعنی معاملات، وعدے، اس لیے کہ آغاز میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو، مخلوق سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو۔ وہ وعدہ چاہے اس صورت میں ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اب عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ اللہ سے ہم نے وعدہ کر لیا۔ اور مخلوق کے بھی وعدے ہیں، کہیں اولاد کی ذمہ داری ہے، کہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کہیں زوجین کے باہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یا ہم معاملات کرتے ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، گواہی کے حوالے سے، تو جو بھی معاملہ ہو اس کو پورا کیا جائے۔
آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور گناہوں کے کاموں میں چاہے کتنی ہی گہری رشتہ داری یا دوستی کیوں نہ ہو، لیکن برائی اور گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، وہ حلال جانور جو مر جائے اس کا استعمال کرنا حرام، والدم اور خون، بہتا ہوا خون، وہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے رگوں سے جو خون نکلتا ہے اس کا استعمال کرنا حرام۔ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام، ایک ایک چیز اس کی حرام ہے۔ اور اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر یا کسی اور کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ المنخنقۃ، 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مر جائے وہ بھی حرام۔ الموقوذہ، 6 نمبر پر وہ جانور جسے چوٹ لگ جائے اور وہ مر جائے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ المتردیۃ، اوپر سے گر جانے والا، لڑھک جانے والا جانور جو کہ مر جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ والنطیحہ، اور ایک جانور دوسرے کو سینگ مار دے اس نتیجے میں مر جائے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن آگے ارشاد فرما دیا اگر حالت اضطراری ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو اور ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو تم اگر یہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا لو گے تو تمہیں اس مردار کے ان ناجائز چیزوں کے کھانے کا گناہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 3 کے مزید آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ آیت جو تم پر نازل ہوئی ہے اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں عرفہ کی شام کو یہ آیت نازل ہوئی اور جمعے کا دن تھا، اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں، یعنی ایک تو عید کا ویسے دن شام کا دن ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے، وہ عید شروع ہو چکی، اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ ہے وہ بھی ہمارے لیے عید قرار دی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جن کو سکھا لیا جائے، جن کو سدھا لیا جائے اور پھر شکار کے لیے تیار کر دیا جائے اور واقعتاً وہ شکار کے لیے تیار ہو چکے ہوں تو ان کے ذریعے شکار کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور وہ سدھانا کیا ہے؟ نمبر 1 اس جانور کو، وہ چاہے کتا ہے، وہ چاہے چیل ہے، وہ چاہے شکرا ہے، وہ کوئی بھی ایسا پرندہ یا جانور ہے جسے تم نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو، نمبر 2 وہ تمہارے لیے لے کر آئے، نمبر 3 اس میں سے بھوکا ہونے کے باوجود کچھ نہ کھائے، اگر وہ ایسا کرتا ہے، اگر وہ زندہ پکڑ کے لے آئے تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم نے بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑا تھا اور جس جانور کو یہ پکڑ کر لایا اس کے دانت لگنے کی وجہ سے یا تمہارے نشانہ لگانے کی وجہ سے وہ جانور مر چکا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے اسے ذبح کر دیا۔ آیت نمبر 6 کے اندر وضو کے فرائض بیان فرمائے اور مزید آگے تیمم کے مسائل بھی بیان فرمائے۔ کہا کہ اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ذرہ برابر بھی رہ گئی تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تیمم، اگر وضو کے لیے پانی موجود نہیں یا پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں، منع کیا ہے طبیب نے، نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے لیکن چاروں طرف جو ہے وہ پانی 1-1 کلومیٹر تک موجود نہیں ہے، پھر تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم مٹی پر، پاک مٹی پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ 2 فرض ہوتے ہیں، ایک ضرب کا لگانا اور دوسرا ہے اس کے اندر نیت کا کرنا۔ ایک ضرب لگاؤ چہرے پر پھیر لو، دوسری ضرب لگاؤ اور بازوؤں پر پھیر لیا جائے، بس یہ تیمم ہو گیا۔
غسل کی حاجت ہو تب بھی یہی تیمم ہے، وضو کی حاجت ہو تب بھی یہی تیمم ہے۔ 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی اعتقادی اور عملی اور اخلاقی برائیوں کو بیان فرمایا تاکہ مسلمان اس سے بچ سکیں۔ وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو ارشاد فرمایا گیا اگر تم اللہ کی ذات کے محبوب ہو، اللہ تمہیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ تمہیں عذاب پھر کیوں دیتا ہے؟ آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا اے یہود و نصارہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے اور خیر اسی میں ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 20 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کے متعلق حکم دیا اور کہا کہ دیکھو اللہ نے کتنی ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اب وہی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم اس حکم کو مانو گے تو وہاں پر جو قوم رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اس پر وہ قوم کہنے لگی کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس عمالقہ قوم سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ آیت نمبر 27 سے پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے آگے پھر ایک واقعہ ذکر کیا حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اور فرما دیا دیکھو کیسے حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد، جیلسی، کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر، کسی عہدے کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کر پھر یہ سوچنا کہ یا اللہ اس کے پاس میرے پاس آئے نہ آئے لیکن اس کی نعمت چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آیت نمبر 33 کے اندر ڈاکوؤں کے حوالے سے 3 سزائیں بیان فرمائیں۔ وہ لوگ جو کہ راستوں کو روک دیتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں سے کسی کو سولی پر چڑھا دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے اور کسی کے مخالف سم سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ آیت نمبر 38 میں چور کی سزا کو بیان فرمایا، اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ اس سے بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ کتنی وحشیانہ سزائیں ہیں، اور لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی سزائیں ہیں، تو ایک تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں بلکہ یہ معاشرے کے وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں جو معاشرے کے امن کو برباد کرتے ہیں۔ پھر فساد پھیلانے والوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا، یہود اور منافقین۔ یہود کی سرکشی کیا تھی؟ وہ جاسوسی کیا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر جا کر بتا کر لڑائیاں کروایا کرتے تھے اور حق بات کو چھپایا کرتے تھے۔ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے۔ اسی طرح سے نصارہ بھی جو عیسائی تھے وہ اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپایا کرتے تھے، اور ان سب کی کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی، اس لیے کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اللہ نے فرمایا اپنی کتابوں کی حفاظت تم خود کرو، میں اللہ حفاظت نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، غیر مسلموں سے قلبی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں پر بڑے تذبذب کا ہم شکار ہوتے ہیں، کس طرح کے تعلقات ہم نہ رکھیں۔ دیکھو غیر مسلم ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، محلوں میں رہتے بھی ہیں، کیسا تعلق جائز ہے اور کیسا تعلق ناجائز ہے؟ تو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 معاشرت، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 مواسات اور نمبر 4 موالات۔ معاشرت کہا جاتا ہے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ رہنا، اکٹھے کام کرنا۔ اگر یہ چیزیں حلال ہوں تو ان غیر مسلموں کے ساتھ یہ کام کیے جا سکتے ہیں، یعنی غیر مسلم کے ساتھ اگر حلال چیز وہ کھا رہا تو کھائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اگر رہتے ہیں کام اکٹھا کرتے ہیں وہ کام حلال اور جائز ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ معاملات، لین دین، کاروبار، تجارت کے معاملات، بشرطے کہ وہ کاروبار جس چیز کا کیا جا رہا ہے وہ چیز حلال اور جائز ہو تو غیر مسلم کے ساتھ معاملات، خرید و فروخت بھی کرنا جائز ہے۔
مواسات غم خواری، دکھ درد میں شریک ہونا، اس کی خبر گیری کرنا، بیمار ہو جائے تو علاج کروانا، مالی مدد کرنا، قرض دے دینا، اس بات کی بھی اجازت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے موالات، یہ ناجائز ہے، یعنی ایسا قلبی تعلق ان کے ساتھ رکھنا کہ ان کے کاموں میں شریک ہونا شروع کر دے، ان کے تہواروں میں شریک ہونا شروع کر دے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے، چاہے کتنی ہی ان سے محبت یا گہرا تعلق ہو۔ آیت نمبر 54 کے اندر لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھنی چاہیے، یہ وہ غیر مسلم ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، لیکن مرزائی، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے وہ ایسے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو وہ کافر کہتے ہیں۔ ایسے کے ساتھ نہ مواسات جائز ہے، نہ معاملات جائز ہیں، نہ معاشرت جائز ہے، اور موالات تو کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو اسے کہو کہ دیکھو اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اس دین پر اگر تم چلو گے اس میں تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر تم اس دین کو نہیں مانو، اس دین کے مطابق عمل نہیں کرو گے یا اس دین کو آگے پھیلاؤ گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور وہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حضور جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کفار اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، شعائر اسلام جو اسلام کی پہچان بنتے ہیں، جو ان کا مذاق اڑانے والے ہوں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق مت رکھو۔ پھر یہود و نصارہ کی مزید برائیوں کا ذکر فرمایا، یہ لوگ کتاب کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یہ لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان کی سرکشیوں، ان کی سازشوں کو سمجھو اور ان سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نصارہ نے کیا غلو کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو یہاں ارشاد فرمایا دیکھو یہ بات مناسب نہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا مریم علیہ السلام ہوں، کانا یأکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہو وہ مخلوق کہلاتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا۔ آخری رکوع کے اندر ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا، یہود نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے، خود بھی برائیاں کرتے ہیں، تو ان باتوں کی وجہ سے اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور اللہ کے انبیاء اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا اور رحمت ان پر نازل نہیں فرماتا۔ آخر میں ایمان والوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکیوں کا حکم کرتے رہو، نہی عن المنکر، برائیوں سے تم لوگوں کو روکتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اور آخر کے اندر ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور جو اصل نصارہ ہیں، اصل عیسائی ہیں، جو شرک نہیں کرنے والے، یہ مسلمانوں کے معاملے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہی باتوں پر اس سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔